آج تک جہیز پر آپ نے بے شمار تقریریں سنی ہیں، سادگی کی شادیوں پر کوئی بات نئی نہیں ہوگی، آج نئی بات صرف ایک ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ مجھے ایک لطیفے میں بیان کرنے دیجئے کہ ایک مسجد کے حوض میں کتا گر گیا، بدبو آنے لگی، کتا مر گیا، لوگوں نے جا کر مولوی صاحب سے کہا کہ بڑی بدبو آ رہی ہے، تو مولوی صاحب نے انہیں بتایا کہ 100 ڈول نکال کر پانی پھینک دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے 100 ڈول نکالے، 200 ڈول نکالے، بدبو جاتی ہی نہیں۔ پھر وہ دوبارہ گئے عالم دین کے پاس، انہوں نے پوچھا کتا نکالا یا نہیں نکالا؟ پہلے لوگوں نے کہا جی کتا نہیں نکالا۔ انہوں نے کہا بے وقوفو، پہلے کتا نکالو۔ آج جہیز، سادگی پہ، ان پہ یہ جتنی تقریریں ہیں سماجی اصلاح کے اوپر، معاشرتی اصلاح پر جتنی تقریریں ہو رہی ہیں، ساری تقریریں صرف بدبو کی شکایتوں کی ہیں۔ کتا نکالنا نہیں چاہتا کوئی شخص۔ آپ اگر کتا نکالنا چاہتے ہیں، کتا ایک ہی ہے دوستو، اور بہت سمپل کامن سینس اگر آپ یوز کریں، فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث گائیڈ کر رہی ہے کہ آدمی جب برائی کو دیکھے، حرام کو دیکھے، غلط کو دیکھے، تو کامن سینس کیوں نہیں استعمال کرتے ہم لوگ؟ اپلائیڈ حدیث، جیسے اپلائیڈ کیمسٹری، اپلائیڈ فزکس ہوتی ہے، ویسے اپلائیڈ حدیث کا بھی تو سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جب برائی کو دیکھ رہے ہو، ایک شادی کا رخہ آ رہا ہے، کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ خوشی سے دینے اور لینے کے نام پہ دھوکہ ہو رہا ہے؟ کون نہیں جانتا؟ سب کو معلوم۔ کون نہیں جانتا؟ یہ 10%، ہارڈلی 10% امیر لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے کر آزمایا، جو واقعی خوشی سے دیتے ہیں، واقعی خوشی سے خرچ کرتے ہیں، واقعی خوشی سے سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، واقعی خوشی سے لاکھوں کا زیور دیتے ہیں۔ لیکن اس کو خوشی سے کہنا کتنا بڑا جرم ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 10% خود غرض لوگ خوشی سے اس شادی کے ذریعے ہزاروں لاکھوں عورتوں، لڑکیوں کی دلوں میں حسرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ خوشی ہے ان کی خوشی بیٹی کو خوش دیکھنا نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں بیٹیوں کے دلوں میں حسرتیں پیدا کرنا ہے۔ ان کی خوشی یہ ہے، ہزاروں لاکھوں بیٹیاں آج جن کے باپ اور بھائی نہیں ہیں، کن راستوں پر جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں، یہ خوشی ہے ان کی خوشی یہ ہے کہ ان کی بیٹی کے بھائی تو عیش کریں، لیکن ان ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ماں باپ لٹا رہے ہیں، بے بسی سے دیکھ رہے ہیں، کنگال ہو رہے ہیں۔ پھر یہ بھائی جا کے جب کسی دوسرے گھر میں شادی کرتے ہیں، اس گھر کو بھی ویسے ہی کنگال کرتے ہیں جیسے ایک بھونئی نے، ایک داماد نے ان کے گھر کو کنگال کیا۔ حیدرآباد کے لوگ انتہائی خوددار، شریف اور مرد ہیں۔ ساری دنیا گھومنے کے بعد مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہاں میں نے جہیز لیا ہے، ہاں ہم نے فرمائش کی ہے۔ سارے شریف لوگوں کے والدین سب نے یہ کہا کہ ہم نے جہیز نہیں مانگا، ہم نے کہا کہ جو بھی دینا ہے اپنی بیٹی کو خوشی سے دے لو۔ دوستو، بہتر ہے مطالبہ کرنے والا، وہ لسٹ بھیجنے والا بہتر ہے اس آدمی سے جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، خوشی سے دے دو۔ اس سے بڑا بدتر مطالبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو کہہ رہا ہے خوشی سے دے دو، جو کہہ رہا ہے معیاری شادی دے دو۔ اللہ کے رسول کا کیا معیار تھا میں جاننا نہیں چاہتا، مجھے میرا معیار چاہیے۔ تو دوستو، مولانا چونکہ تشریف لے جا رہے تھے، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ہر ایسی شادی جس کے رخہ کھولنے کے بعد آپ کو لڑکی والوں کی طرف سے کھانا نظر آئے، سمجھ لیجئے، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں خوشی سے ایک پلنگ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ایسی شادی کا رخہ جو میرے رسول کے طریقے پر نہ ہو رہی ہو، اس شادی کے رخے کو ہاتھ میں لینے کے بعد اگر آپ کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ معافی چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، تو بخدا آپ دین کے ساتھ، اپنی آخرت کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی، بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اتنی دعوتیں کھائی ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ دعوت کھلانے والے کا مال کہاں سے آیا ہے۔ قرضوں سے لایا ہے، سود پر لایا ہے، لینڈ گریبنگ سے لایا ہے، جھوٹ سے لایا ہے، رشوت سے لایا ہے، کہاں سے لایا ہے؟ کھانے والا ایک اس جانور کی طرح جو کھیت میں چرتا ہے،
سر اٹھا کے نہیں دیکھتا کس کی باؤنڈری ہے، کس کی حد میں داخل ہو رہا ہے، اس کو کھانے سے غرض۔ سالہ سال دعوتیں کھانے کے بعد جو حرام گیا ہے پیٹ میں، اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا حرام و حلال کا امتیاز ختم ہو گیا، ضمیر مر گیا، احساس مر گیا۔ ابھی 10-15 سال کے بعد اس سے بدترین سچویشن ہونے والی ہے، اللہ بچائے۔ آج آپ 12% ریزرویشن کی بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے زیادہ برا وقت آنے والا ہے۔ دوستو ذرا گاؤں گاؤں چلیے۔ تو دوستو میں جہاں ریکویسٹ کروں، میں ریکویسٹ ایک ہی کر رہا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھ کے بولیے یس صحیح بات ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو دنیا انقلاب نہیں لائے گی، انقلاب آپ لائیں گے۔ اور آپ یقین مانیے جو محنت ہم نے کی ہے، اگر یہ محنت ہم غیر مسلموں میں کرتے پتہ نہیں کتنے لوگ ایمان لا لیے ہوتے آج۔ لیکن ان مسلمانوں میں ہم مستقل جو محنت کر رہے ہیں، انتہائی دکھ ہوتا ہے، کوئی کھانا چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اقرار کر رہا ہے کہ یقیناً جوڑا غلط ہے، جہیز غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ کھانا چھوڑنے علماء تیار نہیں ہیں، دانشور تیار نہیں ہیں، عوام تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ جو سالہ سال سے کھاتے آ رہے ہیں، اس کا اثر کچھ تو ہوگا۔ ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ آپ کے ضمیر کی آواز آج زندہ ہونی چاہیے۔ دوستو پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے اکثریت، اکثریت، کیونکہ سب سے پہلا جو سائیکالوجیکل آبسٹیکل ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پرابلم ہے۔ اکثریت جب تک کے ساتھ نہیں چلے گی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن 200 جگہ پر یہ بات کہتا ہے دوستو، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم فاسقون، اکثرہم لا یشکرون۔ اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ تم مائنورٹی میں اگر رہ کر انقلاب لا سکتے ہو تو لاؤ، ورنہ سب کا اگر انتظار کرو گے تو ساری زندگی رام چندر جی اور سیتا کی طرح شادیاں کرتے رہو گے تم۔ محمد الرسول اللہ کی شادی نہیں ہو سکتی اکثریت سے۔ منور رانا نے کیا خوب بات کہی تھی، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ دوستو میں میری بات کہنے سے پہلے کچھ اور مغالطے غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مذہب کے حوالے سے بات مت کیجیے، یہ سوشل پرابلم ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ غربت کا پرابلم ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ایجوکیشن کا پرابلم ہے۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں، مذہب میں، قرآن میں، سنت میں غربت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر کیسے ممکن ہوا کہ وہ ایک کھجور کے محتاج لوگ، ایک ایسا وقت آ گیا کہ زکوٰۃ ڈھونڈنے نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ غربت ساری دنیا اس کا شکار ہے۔ کیا کون سا طریقہ تھا؟ ہم صرف اور صرف حلال و حرام کے پیرائے میں بات کریں گے، ہم صرف اور صرف اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر بات کریں گے کہ جو اس سنت صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہو، اس حدیث کے مطابق ہاتھ یہاں باندھیں، یہاں باندھنے پر تو جنگیں مسجدیں الگ۔ پھر النکاح من سنتی، نکاح بھی تو میری سنت ہے۔ آج یہ بات ہو گئی ہے کہ تمام لوگ دوسری سنتوں کے لیے مسجدیں الگ کر رہے ہیں، چہروں الگ ہیں، کپڑوں کے رنگ الگ ہیں، لیکن سارے کون کہتا ہے مسلمانوں میں اجتماع نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اجماع نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ نہیں دوستو، سب میں یہ اتحاد ہے، سب میں یہ اجماع ہے کہ ہم ہر سنت پہ عمل کریں گے، نمازوں کی، وضو کی، غسل کی، ڈھیلے کی، ہر سنت پر عمل کریں گے۔ نکاح کی سنت کو سارے مل کے توڑیں گے سوائے 5 to 10% لوگوں کے۔ آج بریلوی کی، آج یہ اتنا بڑا شادی خانہ ہے، آئیے روزانہ، آج بریلوی کی شادی ہوتی ہے، کل یہیں دیوبندی کی ہوتی ہے، پرسوں یہاں پر ہی اہل حدیث کی ہوتی ہے۔ کیا ہوئی وہ سنت سے محبت جس کی وجہ سے مسجدیں الگ کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہوئی وہ سنت جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، فاسق کیا نہیں کہتے؟ ہم کو مودی وغیرہ نے کبھی اسلام سے خارج نہیں کیا، لیکن یہ ہمارے اپنے لوگ ہم ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ اور ہم متحد ہیں کہ جس سنت کو اللہ کے رسول نے کہا میری سنت ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، باقی بیٹھ کے پینے کی سنت، پانی پینے کی سنت کو مانیں گے، باقی 8 رکعت 20 رکعت کی سنت کو مانیں گے، اللہ کے رسول کے نکاح کی سنت کو نہیں مانیں گے۔ دوستو اب آپ یہاں سے اپنے ضمیر کے آواز پر بولیے، کیا ایسی شادی میں شرکت کر کے ایسے نظام کو مضبوط کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اور
کھانا بھی موجود، کھانے کا ثبوت موجود ہے، جہیز کا ثبوت موجود ہے۔ دوستو ذرا اپنے ضمیر میں یہ مقدمہ پیش کیجئے، ایسے صحابہ کے اگر کوئی واقعات ہیں بھی جن صحابہ کا نام تاریخ میں معروف نہیں ہے، ان کو دلیل بنانا اور رسول اللہ کے 11 نکاح، 4 بیٹیوں کے نکاح، حضرت عمر، حضرت علی، ان تمام کے نکاحوں کو چھوڑ دینا، یہ منافقت ہے یا صحیح ایمان ہے؟ کیا ان لوگوں کی شادیوں میں شرکت کرنا چاہیے؟ پھر ہم جہاں پر اجتہاد کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ جب کاٹنے کا حکم دیا، قرآنی حکم ہے، اس کے باوجود سزا معاف کی۔ حضرت عمر نے جتنے انقلابات لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہٹ کے اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زکوٰۃ وصول کروں گا اکیلا تنہا، اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے، چاہے ایک رسی کیوں نہ ہو، میں اکیلا جہاد کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا کہ زکوٰۃ نہیں دینے والے کو کوئی سزا دی جائے۔ ہم لوگ ہمارے خلفائے راشدین سے یہ سنت کیوں نہیں لیتے کہ اپنے حالات میں حالات کے مطابق فیصلہ کرو؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ، اگر امام شافعی، ابن تیمیہ آج زندہ ہوتے تو بخدا کیا یہ شادیوں میں شرکت کرتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی فتاوی عالمگیری میں نہیں لکھا ہے، در مختار میں نہیں ہے، فتاوی نظیریہ میں نہیں ہے۔ دوستو سمپل ریزن ہے، امام اعظم کے زمانے میں فتاوی عالمگیری جس زمانے میں لکھی گئی، اس زمانے میں ان علماء کرام، ان ائمہ کرام اور ان فقہاء کرام کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ 500-600 سال کے بعد ہندوستان جو مشرکوں کا گڑھ ہے، وہاں 25 کروڑ مسلمان ہوں گے، اور یہ مسلمان بجائے سنت نکاح کے، بجائے حضرت علی و فاطمہ کے طریقے نکاح کے، جا کے ان کے بھگوانوں کے، ان کے اوتاروں کے شادیوں کے طریقوں کو اپنا لیں گے، بجائے ان کو اسلام کا دعوت دینے کے۔ یہ وجہ ہے کہ اس زمانے میں عورت سے ایک بیڈ دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ بھی لینے کا تصور نہیں تھا۔ مجاہد الاسلام قاسمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ، اگر لڑکے سے، مرد سے مہر کے علاوہ کوئی شخص زیادہ مانگے اور لڑکی کے باپ کو اس خوف سے دینا پڑے کہ اگر وہ نہ دے تو یہ رشتہ کینسل ہو سکتا ہے، تو یہ رشوت ہے اور رشوت حرام، اور لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس کا لوٹانا واجب ہے کیونکہ یہ امانت۔ اور انہوں نے کہا کہ بجائے لڑکے سے مہر کے علاوہ کچھ مانگنے کے، الٹا لڑکی سے لینا، اور لڑکی کے باپ کو صرف اس خوف سے دینا پڑے کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ کسی دوسرے گھر پہ جا کے بھیک مانگے گا، کسی دوسرے گھر پہ جا کے کھٹکا مارے گا۔ یہ جو مشاہدائیں ہیں بیچ میں، یہ لوگ ایسا ایکسائٹ کرتے ہیں کہ اگر تم نے اس لڑکے کو مس کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ نعمت نہیں ملنے والی ہے، ایسا بھیکاری نہیں ملنے والا ہے، تو زیادہ ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ دگنا حرام۔ دوستو میں جو پوائنٹ بولنا چاہ رہا ہوں، کیا ہم حضرت عمر ابو بکر صدیق کی اس سنت کو نہیں اپنا سکتے کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ اس شادی میں شرکت کرنا ہے ایک بہت بڑے جرم کو دعوت دینا ہے؟ کیا ایسی دعوتوں میں شرکت کرنے آپ کو شریعت چاہیے؟ آپ کا ضمیر کیا کر رہا ہے؟ آپ کا احساس کیا کر رہا ہے؟ آپ کا ضمیر خود کیوں نہیں کہتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ دوستو یہ غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس سسٹم کو بند کرنے کے لیے ان کی دعوتوں کو ریفیوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ کریں گی؟ دوستو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کرنے کے کام، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ اور انٹلیکچوئلس ہمارے درمیان میں ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ شادیوں کے پیچھے کیا پڑے ہو، امپاورمنٹ یہ کرو، ایجوکیشن یہ کرو، غریب بچوں کی شادیاں یہ کرو، عجیب عجیب الٹے مشورے دیتے ہیں۔ میرے دوستو جب تک شادیوں کو مکمل سنتائز نہیں کریں گے، ایجوکیشن ہو، امپاورمنٹ ہو، چاہے جو بھی ہو، گھاس پھوس ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ایک مریض جس کو آپریشن کی ضرورت ہے، بجائے آپریشن کرنے کے اس کو پیناڈول کھلانے والی جو کام ہے وہ لوگ آج کرنا چاہتے ہیں کہ شادیوں میں کھانا نہیں رکے گا، جہیز نہیں رکے گا، ان کو اٹینڈ کرنا نہیں رکے گا۔ ضمیر کی تسلی کے لیے کبھی کوئی ایجوکیشن کے لیے 2000 روپے دے دیے، کبھی کوئی چھوٹے سے مدرسے کے 100 بچوں کو پڑھا لیے۔ دوستو پیشنٹ کو کینسر کے پیشنٹ کو آپریشن کرنا ہے، پیناڈول مت کھلائیے۔
اس کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایجوکیشن ہے اور امپاورمنٹ اور کئی چیزوں کے ذریعے اسلام کی خدمت کر رہا ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پہلے اپنے گھر کی شادیوں کو صحیح کرو دوستو۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، دعوت قبول کرنا ضروری ہے، یہ جھوٹ ہے دوستو۔ جتنی شدت سے اس بات کی تاکید ہے کہ دعوت کو قبول کرے، اتنی شدت سے دعوت کو ریفیوز کرنے کے بھی احکامات موجود ہیں۔ آپ خود بولیے کہ یہ دعوت قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، علماء سے بعد میں پوچھیں گے۔ ایک عالم تو یہاں بیٹھا ہے، التقویٰ ہاں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ عالم مفتی بعد میں پوچھیں گے، یہ عالم سے پوچھیے۔ دوستو یہ شرک ہے یا نہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ آپ شرک کے نام پہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ دوستو سب جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ جب لوگ کیا کہیں گے کا سوال آیا، وہاں اللہ کیا کہے گا سیکنڈری ہے، وہاں اللہ کے رسول کیا کہیں گے سیکنڈری ہے۔ شرک اور کیا ہے؟ آپ اور میں اگر ان دعوتوں میں جانا بائیک آؤٹ کریں، لوگ کیا کہیں گے کا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ جب لوگوں کی نظر میں عزت اللہ کی دی ہوئی عزت سے کم ہو جائے، شرک اور کیا ہے دوستو؟ دوستو کیا یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے یا نہیں؟ کیا اس شرک کی ہمت افزائی کرنا چاہیے؟ کیا ان دعوتوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے؟ میری بہنوں، میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ آپ کی پریشانیاں، گھر آپ کا بکتا ہے، سونا آپ کا بکتا ہے، آپ کی بیٹی سسرال میں اگر جہیز نہیں لاتی ہے، جو تکلیفوں سے گزرتی ہے، آپ کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، یہ جنگ آپ کی ہے۔ آپ اگر خاموش بیٹھیں گی تو یہ مردوں کو شرم نہیں آئے گی، یہ مردوں کو احساس نہیں ہوگا، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ آپ بولیے یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولیے یہ گستاخی رسول ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں حد ہوتی ہے کہ جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی جو استطاعت تھی انہوں نے کیا، میری جو استطاعت ہے میں کروں گا۔ یہ گستاخی رسول ہے یا نہیں دوستو؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کلچر پرانا تھا، آج کا کلچر الگ ہے۔ اس گستاخ رسول کی دعوت میں کیا جانا چاہیے جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کلچر پہ نہیں چلوں گا، میرا کلچر کچھ اور ہے؟ کیا اس کی دعوت میں آپ جا کے اللہ کے رسول کو یہ کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ لکا جانی فدا لکا مالی فدا، لیکن میں آپ کی سنت کے کلچر پہ نہیں چلوں گا؟ آپ نکاح کے معاملے میں یہ شخص جو دعوت دے رہا ہے میں اس کے کلچر پہ چلوں گا۔ دوستو یہ گستاخی رسول ہے یا نہیں؟ گستاخی رسول اس سے بڑی کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا۔ استغفر اللہ۔ چلیے مان لیتا ہوں میں، جتنے لوگوں نے جہیز فاطمی کے نام پر لیا ہے ان سے میرا ایک سوال ہے کہ جہیز فاطمی سے پہلے مہر علی ہے۔ کتنے لوگوں نے مہر علی پہلے پیش کیا؟ جو بے غیرت یہ کہہ کر لیتے ہیں جہیز فاطمی کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ مہر علی پہلے ہے اور مہر علی جہیز فاطمی کی رقم دونوں کا اگر ریشو دیکھیں، مہر کی رقم کا 10% جہیز نہیں ہوا ہو۔ آپ کو 10 لاکھ کی شادی چاہیے، دولہے کی اماں کی خواہش ہے، دولہے کی نانی کی خواہش ہے، یہ سارے بزرگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، ان سے کہیے ضرور خواہش پوری کریں گے۔ 10 لاکھ کا اگر 10 لاکھ کی شادی چاہیے، میرے انجینئر بچوں جو بیٹھے ہو، لڑکیوں، 10 لاکھ کے ریشو کے حساب سے کتنا مہر دینا چاہیے اس کو؟ زور سے 1 کروڑ۔ آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ ہر بات سر جھکا کے بلیک میل کیوں ہوتے ہیں؟ دوستو یہ رشوت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کسی سرکاری آفیسر یا رشوت پولیس والے کو آپ نے کہا کہ میں رشوت نہیں دے سکتا، آپ کا کام بننے کے چانسز کتنے % ہیں؟ ذرا زور سے بولیے، زور سے بولیے جی۔ اگر کوئی باپ یہ کہے کہ میں میری بیٹی کی شادی میں جہیز نہیں دے سکتا، میں کھانا نہیں کھلا سکتا، اس بیٹی کی شادی کے چانسز کتنے % ہیں؟ دیکھیے آپ گواہی دے رہے ہیں، کتنے ہیں؟ یہ رشوت ہے یا نہیں؟ تقدیر پر ایمان اگر تم نے لایا ہے تو تم دو گے بھی تو وہاں رشتہ ہوگا، تم نہیں بھی دو گے تو رشتہ ہوگا، اگر تقدیر پہ تمہارا ایمان ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، اگر اس کو منع کر دیا تو نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کے گھر ان کی بہن کو رشتہ آیا، بچی ڈاکٹر ہے، بچہ MS امریکہ سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنا مانگا گیا ہے؟ صرف 2 کروڑ نیٹ کیش۔
2 کروڑ نیٹ کیش، باقی معیاری دے دیجیے۔ دوستو یہ رشوت ہے یا نہیں؟ اب آپ کا ضمیر کی عدالت کیا کہتی ہے؟ اگر یہ رشوت ہے تو کیا اس رشوت کے نظام کو مضبوط کرنے والے کی شادی کا رخا قبول کرنا چاہیے؟ کیا آپ آج سے بائیکاٹ کریں گے؟ یہ لائے عمل ہے۔ اگر کسی نے رخا لے کے رکھ لیا اور اس شادی میں نہیں گیا تو اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے۔ دوستو جس شخص کی شادی اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو لیکن وہ بچنے کے لیے، جیسے چور، ڈاکو، قانون کو توڑنے والے، کوئی ایک آدھی چیز کو اپنے ڈیفنس کے لیے، سعودی عرب میں ہم تھے کہ ساری بدماشی ہوتی تھی لیکن بدماشیوں سے بچنے کے لیے کنگ فہد اور کنگ عبداللہ کی تصویر لگا لیتے تھے، ویسے ہی بدماش آج ان شادیوں میں منگنی لڑکی کے باپ کے خرچے پر، کھانا لڑکی کے باپ کے خرچے پر، سب کچھ حرام اور ناجائز طریقے سے کر کے ولیمے کی سنت ایڈ کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ولیمہ۔ ایسے آدمی کا نکاح اگر مسجد میں ہو رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، اس کا نکاح اٹینڈ مت کیجئے، دھوکہ دے رہا ہے۔ شادی کے بعد جو شادی خانے جا رہا ہے مسجد سے، وہ شادی خانے جا کر جو حرام کاری کرے گا، وہاں آپ کی شرکت اس کو اطمینان دے دے گی کہ انہوں آئے تو تھے، مسجد میں تو آئے تھے۔ اس کے ولیمے کا بائیکاٹ کرو۔ خودداری کا تقاضا یہ ہے، اس کے ولیمے کا، اس کی جمعگی کا، اس کی چوتھی کا، اس کی شکل سے نفرت کرو۔ دوستو یہ تمہاری بہنوں کو ارتداد پہ مجبور کر رہے، یہ تمہاری بہنوں کو برباد کر رہے۔ دوستو یہ شادیاں کر کے آپ لوگ نہ بیٹی کا فائدہ کر رہے ہیں نہ داماد کا۔ اگر بیٹی یا داماد کو پیسہ چلے جائے تو کتنی اچھی بات ہے، آپ فائدہ کر رہے ہیں شادی خانے والوں کا، آپ فائدہ کر رہے ہیں باسمتی چاول والے کا، آپ فائدہ کر رہے ہیں گولڈ والے کا، آپ فائدہ کر رہے ہیں کپڑے والوں کا۔ یہ سارے مارواڑی، یہ RSS کے دشمن، یہ وہ دشمن ہیں جو آپ کے قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ شادی خانے کو جو 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ دے رہے ہیں، سنیے بات، شادی خانوں کے 2-2 4-4 لاکھ، یہ حیدرآباد میں تو خیر ہمارے بھائی ہیں، باہر پورے یہی لوگ ہیں، ان سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کتنے عبدالحمید ہیں آپ کے شہر میں بتائیے، کتنے ظہیر صاحب ہیں آپ کے شہر میں بتائیے۔ ایک شخص اٹھا، سال کے 12 مہینے اس کا لنگر کھلا رہتا ہے، اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے، کوئی ضرورت مند وہاں سے نہیں جاتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شادی خانے کے اونر کے علاوہ ایسے اونر بتائیے جو قوم کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظہیر صاحب کا، عبدالحمید صاحب کا، کہ جب حج ہاؤس میں ہمارا پروگرام کرنے کا اصل پروگرام وہاں تھا، کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو انہوں نے ہماری عزت رکھی اور یہ جگہ ہم کو دی۔ لیکن ایسے کتنے شادی خانے ہیں دوستو، یہ کروڑوں روپیہ اپنی بیٹی کو دیجئے، اپنے داماد کو دیجئے کاروبار کر کے، کیوں دشمنوں کو دے رہے ہیں آپ؟ دوستو آخری بات، خدا کے لیے ایک مرتبہ پھر عہد کیجئے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کی شادیوں کا اتنا سختی سے بائیکاٹ کیجئے۔ آپ جس شخص سے کہیں کہ میں شادی میں نہیں آؤں گا، وہ شخص جا کے 10 لوگوں سے کہے کہ یہ داڑھی کاٹنے والا، یہ داڑھی منڈا، یہ جس کے بھائی کی شادی پہ لاکھوں خرچہ ہوئے، یہ جس کے بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچ کیا، آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہماری شادی میں نہیں آئے گا۔ ایسا بولنے دیجئے لوگوں کو۔ جب آپ کی کامیابی ہے، جا کے 10 لوگوں کو بولے گا، وہ 9 لوگ آپ کو گالی دیں گے۔ یہ گالی سننا نبیوں کی سنت، یہ گالی سننا صحابہ کی سنت۔ 10 میں سے 9 گالی دیں گے، ایک آدمی کہے گا کہ آپ نے بات صحیح کی، وہ آدمی ہمارا ساتھ ہے۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، بعض صحابی شراب پیتے تھے، سود لیتے تھے، جب توبہ کی انہوں نے تو اللہ نے صرف ان کو معاف نہیں کیا، سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلا۔ لوگوں سے بولیے کہ ہاں میں جہیز لیا تھا، ہاں میں ایسی شادیوں میں شریک ہوتا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ میرے نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے یہ، میں آج سے میرے نبی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے ظہر نہیں پڑھی تھی تو کیا مجھے اثر نہیں پڑنا چاہیے؟ اگر میں کل تک شراب پیتا تھا تو کیا آج مجھے چھوڑنے کا حق نہیں ہے؟ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شراب نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ کل تک آپ شراب پیتے تھے۔ کیا آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے؟ دوستو آج کے بعد سے جو بھی شادیوں میں شرکت کرے گا، ایسی شادیوں میں وہ ابو جہل اور ابو لہب کا ساتھی ہے۔ اس کے منہ پہ کہو تم ابو جہل ابو لہب ہو، تم PhD ہو، تم MA ہو، لعنت ہے تمہاری ڈگری پر کہ تم اپنے نبی کی سنت قائم نہیں کر سکتے۔ تم اس دنیا میں پولیٹیکل طریقے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، امپاورمنٹ کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہتے ہو،
احمقوں کی جنت میں رہتے ہو۔ دوستو یہ بتائیے کہ یہ بارات کہاں سے آئی؟ یہ خالہ کے، یہ بڑے بھائی کے داماد کا پورا خاندان جمع ہونا، بڑی بہن کی بہو کا پورا مائکہ جمع ہونا۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے والا تھا، شادی کی بات چیت تھی، بالخصوص میرے جو ایسے شادی خانوں میں شادی کرنے والوں کی جو کیپیسٹی رکھتے ہیں وہ حضرات توجہ سے سنیں، اور ایسی شادیوں کو دیکھ کر وہ بنڈا گوڑا اور بارکس میں بھی 50,000 روپے کا شادی خانہ لینا ضروری سمجھتے ہیں، وہ سنیں غور سے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کی بات چیت کے وقت ابو طالب کے گھر میں ابو لہب بھی موجود تھا، ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو لہب نے ایک بات کہی کہ بھتیجے عربوں میں ہمارا نام بدنام مت کرو، بھتیجے ہمارا نام بدنام مت کرو۔ وہ دشمن اسلام، وہ دشمن محمد رسول اللہ کیوں کہہ رہا تھا یہ بات؟ کیونکہ اس وقت عربوں میں 4 دن کے ولیمے کھلانا، ایک ہفتہ 7 دن کے ولیمے کھلانا میٹر آف ڈگنیٹی تھا۔ مہر پے کرنے کے مقابلے کمپٹیشن کرنا، یہ ڈگنیٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فائنینشیل کنڈیشن تھی زیرو تھی، اور حضرت ختیجہ ریچسٹ بزنس وومن آف مکہ دیٹ ٹائم، اور ان کے لحاظ سے جو رشتہ جانا چاہیے، ابو لہب کو یہ حسد، یہ جلن، یہ تکلیف کہ محمد کا رشتہ کیسا گیا اتنی امیر عورت، تو وہ تانا مارتا ہے کہ تم 4 دن کے دعوتیں نہیں کر سکو گے، ہمارا نام بدنام مت کرو۔ اللہ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے اس غربت کو تبدیل کیا۔ فرمایا کہ شادی کا کھانا صرف ایک، وہ ہے ولیمہ۔ پہلے دن کرنا حق، دوسرے دن نیکی، تیسرے دن دکھاوا۔ اگر ابو جہل اور ابو لہب زندہ ہوتے تو آج محمد رسول اللہ پہ ہنستے کہ دیکھو تمہاری امت شادی کے معاملے میں ہم کو فالو کرتی ہے، دیکھو تمہاری امت 4 دن کے، یہ منگنی، یہ سانچک، یہ ریسپشن ڈے، پھر ولیمہ ڈے، پھر جمعگی ڈے۔ دوستو یہ 4 دن کی شادیاں ابو جہل اور ابو لہب کی تخلیق تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق صرف 1 دن کی ہے۔ آپ لوگ بآواز بلند بولیے کہ آپ کس کے راستے پر جانا چاہتے ہیں، 4 ڈے سیلیبریشن اور 1 ڈے سیلیبریشن؟ اور جو لوگ 4 دن کے شادی کے رخے دے رہے ہیں، کیا ان کی شادی کا رخہ قبول کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ نکاح من سنت، اللہ کے رسول کی سنت کو قائم کیے بغیر غربت اور افلاس دور نہیں ہو سکتا، بھائیاں لٹتے رہیں گے۔ ایک جٹھانی کی شادی کتنا بڑا فتنہ پیدا کرتی ہے۔ اگر جٹھانی اپنی بیٹی کی شادی میں 15 لاکھ خرچ کرتی ہے تو دیورانی کو اپنی بیٹی کی شادی میں کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ اس سے 1 لاکھ زیادہ۔ آپ کی بیٹی، اگر آپ نے آج یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ میں میری بیٹی کی شادی مکمل سنت کے مطابق کروں گا، اور بیٹی کو اگلے گھر جانے کے بعد پتہ چلے اس گھر کی جٹھانی نے 25 لاکھ خرچ کر کے آئی ہے، اس گھر کی ننند کی شادی کی 20 لاکھ کا خرچ ہوا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ پروسٹیٹیوشن کا بڑھتا ہوا ریٹ، یہ غیر مسلموں سے شادیوں کا بڑھتا ہوا ریٹ، ارتداد، لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں دوسرے مذہب کے اندر۔ دوستو شام ہو جائے گی اگر بیان کروں، ان کو ختم کرنا ہے تو ہمارا پہلا قدم سوشل ریفارم سوسائٹی کا ساتھ دیجئے، اور آج یہ عہد کر کے اٹھیے کہ سب سے پہلا قدم شادیوں کا رخہ جب آئے گا ہم اس کے منہ پہ کہیں گے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہے بغیر اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ بائیکاٹ ہو نہیں ہوگا، کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے کہ منہ پہ کہیں گے؟ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، آج آپ 1000 ہیں، 2-3 سال ہمارا ساتھ دیجیے، حیدرآباد وہ ہندوستان میں پہلا شہر ہوگا جہاں پر سے کم 1 لاکھ لوگ اٹھیں گے۔ جہیز، دعوتیں، مجرے، گانے، غزلیں، یہ تمام کے پیدا کرنے والے ہم حیدرآبادی ہیں، اس کو ختم کرنے والے بھی ہم ہوں۔ دوستو جب شادی کا رخ آئے اس کا بائیکاٹ کرنا یہ لاہ عمل ہے۔ دوستو کیا آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے؟
میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز جو لوگ اس بائیکاٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, جو واقعی نفرت کرتے ہیں ان سی شادیوں سے, ایک بار کھڑے ہو کر اپنے بازو والے بھائی سے ہاتھ ملائیں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر ایسی شادی کا بائیکاٹ کریں گے. میرے ساتھ بولیے دوستو, ہاتھ ملا اپنے بازو والے بھائی کے ساتھ. انشاءاللہ آج کے بعد ایسی شادیوں کی رخا دعوت نامے کو قبول نہیں کریں گے جو اللہ کے سنت سے بغاوت کرتے ہو. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. میں میری بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ہم ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے, چاہے دیورانی لوٹے, چاہے جٹھانی ناراض ہو, ہم انشاءاللہ تعالیٰ بائیکاٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت جو لین دین کا اور مطالبات کا سلسلہ ہے, کبھی کھانے کا مطالبہ, کبھی کسی خاص فنکشن ہال کا مطالبہ, جہیز کا مطالبہ, نقد رقم کا مطالبہ, یہ مطالبات جیسا کہ ہمارے فلکی صاحب نے کہا, بعض لوگ اپنی معاشی خوشحالی کے بنا پر خوشی سے کرتے ہوں, لیکن 90% سے بھی زیادہ لوگ مجبوری کے تحت ان کی نقل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. جو گناہ آدمی کی ذات تک محدود ہو اس کا گناہ کم ہوتا ہے, اور جس گناہ سے پورا سماج متاثر ہو اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے مطالبات کی, جہیز کی, پرتکلف دعوتوں کی, اس نے پورے سماج کو بے حد نقصان پہنچایا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ ایک گناہ نہیں ہے, یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے, ام الخبائث ہے, گناہوں کی جڑ. اسی طرح یہ نکاح کی بے جا رسم یہ ام الفواحش ہے, یہ بہت سی بے حیائیوں کو جنم دیتی ہے, یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں شب و روز اخبار میں خبریں آتی رہتی ہیں, سوشل میڈیا پر خبریں آتی رہتی ہیں, فلاں مسلمان لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے, اور بھی اسباب ہیں, کو ایجوکیشن بھی اس کا سبب ہے, اور بھی اسباب ہیں, تربیت نہ کرنا سبب ہے, لیکن زیادہ بڑا سبب لڑکیوں کی شادی کا مشکل ہونا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, ان واقعات کا گناہ پورے سماج پر ہے. اس لیے ہم پر شرعاً یہ واجب ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت دی ہو, ہمیں صلاحیت دی ہو, لیکن ہم نکاح میں سادگی کا خیال رکھیں, فضول خرچی سے بچیں, اور جو شادی مطالبے کی شادی ہو, اور یہ مطالبہ کسی بھی شکل میں ہو, کھانے کا مطالبہ ہو, نقد رقم کا مطالبہ ہو, سامان اور جہیز کا مطالبہ ہو, ایسے نکاح کا ہم بائیکاٹ کریں. ایسے نکاح میں ہم شریک نہیں. لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن احساس دلانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس دعوت نامہ آئے تو ہم کہیں بھائی آپ کی بچی کی قسمت بہتر ہو, آپ کے بچے کی عمر میں زندگی میں برکت ہو, مجھے آپ سے محبت ہے, لیکن میں اس نکاح میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نکاح, اس نکاح میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے, اور اس نکاح کے ساتھ امت کی بہت سی بچیوں کا خون جگر اس نکاح میں شامل ہے. اس لیے میں اس نکاح میں شریک نہیں ہو سکتا. کہ نکاح کا موقع ایسا موقع ہے جب انسان تمام اہل تعلق کو دعوت دیتا ہے, دوستوں کو بلاتے ہو, دشمنوں کو بلاتے ہو, قریب اور دور کے رشتہ داروں کو بلاتے ہو, روٹھے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی منا کر لاتے ہو. بات چیت بند ہوتی ہے مگر اس موقع سے جا کر ان کو آمادہ کرتے ہو کہ وہ نکاح میں شریک ہو.
لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ان دعوتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دعوت نہیں دیتے، اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روکتے ہو۔ یہ بڑی اچھی تحریک ہے۔ میرے علم کے مطابق اتنے منظم طریقے پر، جس طریقے پر اس ریفارم سوسائٹی نے اس کام کو شروع کیا ہے، غالباً ہندوستان میں کوئی اور ادارہ اتنی تنظیم کے ساتھ اس کام کو نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہر طریقے پر ہمیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان سے بھی روکنا چاہیے، ہمیں اپنے قلم سے بھی روکنا چاہیے، ہمیں اور دوسرے طریقوں پر بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترک تعلق، بائیکاٹ، یہ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس سے آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اس کام کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی شریعت کے خلاف کام کرے اور ہم لوگ جا کر مبارکباد دے، گلے ملے، آدمی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اس عمل کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات سماج میں بری سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے صاحبزادے نعمان اور اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور عرض کیا کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو فلاں باغ دینا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ کی خواہش تھی اور میری بیوی نے کہا کہ میں اس پر آپ کو گواہ بناؤں، اس لیے ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بظاہر کوئی ناجائز کام نہیں تھا، باپ اپنی اولاد کو اپنی ایک چیز ہبہ کر رہا تھا، گفٹ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے اور تمام بچوں کو بھی اسی طرح دیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، ان کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا اشہد علی الجور، ایسا کام جو ظلم پر مبنی ہو، جو ناانصافی پر مبنی ہو، میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مبارکباد دی ہو کہ چلو بہت اچھا کیا، اپنے ایک بیٹے کے مستقبل کے لیے تم نے ایک باغ دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی کام میں جور ہو، ظلم ہو، اور ایک فرد پر ظلم سے بڑھ کر پورے سماج کے ساتھ ہونے والا ظلم ہوتا ہے، تو ہم اس سے بے تعلقی کا اظہار کریں کہ ہم ایسی تقریب اور ایسے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے، اور ہم محبت کے ساتھ دعوت دینے والے کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے تنہائی میں ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے آپ کا یہ عمل شرعاً درست نہیں ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے آپ کا عمل، آپ کی یہ شادی، آپ کے گھر کی یہ تقریب بے برکت نہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں جتنے کم اخراجات ہوتے ہیں وہ نکاح اتنا ہی بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کوشش کو قبول فرمائے، اور لاکھوں نہیں بلکہ ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی جو ہماری بچیاں ہمارے معاشرے میں سسک رہی ہیں، جو اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو کرا رہی ہیں، ہم ان کے غم کا کچھ مداوع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے جو دراصل برادران وطن سے متاثر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں پیدا ہوئی، اس سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ الحمدللہ یہ بہت ہی خوش آئند تحریک ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے جو نکاح کی دعوتیں ہیں ان کے بائیکاٹ کے لیے عہد ہو رہا ہے، پیمان ہو رہے ہیں، لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم ان دعوتوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ ایک چیز جس کے بارے میں
بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. لوگوں کے ذہن ابھی بھی کنفیوز ہیں. ان تقریروں کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے بچانے کے لیے ہم کسی کو جا رہے ہیں، جیسے لڑکی کے والدین کو اور لڑکیوں کو جو بن بیاہی اور بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں جا رہی ہیں. اس بارے میں ایک فقہی نقطہ نظر صاف نہیں ہو رہا پوری تقریروں کے اندر بھی، یا ہو چکا ہے تو مبہم طریقے سے. اس کو سن لیجئے. اسلام ہم کو جو تصور دیتا ہے ذمہ داریوں کا، اسلام کی جو تعریف ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اور دوسرے کے حق کو ادا کرنا، دوسرے کے حق کو پامال کرنے سے بچنا، دوسرے الفاظ میں کسی پر ظلم کرنے سے بچنا. تو ایک ظلم تو وہ ہے جو خود جہیز لے رہا ہے، خاندان لے رہا ہے لڑکے والوں کا، وہ شعوری طور پر جان بوجھ کر وہ ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے. ایک ظلم جس میں ہم سب شریک ہیں. یہ ہے وہ پیغام جو عبدالعلیم صاحب اور ہمارے علماء مقررین دینا چاہتے ہیں کہ ایک ظلم جس میں آپ اور میں بغیر مبالغے کے ہم سب شریک ہیں. وہ ظلم کیا ہے؟ ان ظالموں کے جو جہیز یا شادی کی دعوت یا اس طرح کی لعنتوں کے ذریعے سے جو ظلم کر رہے ہیں، اس کو ہم اپنی تائید دے کر ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ خود ہمارا ظلم ہے. انہیں ظلم کر رہا، انہیں لے رہا، انہیں کھا رہا، انہیں جو ہے جہیز لیا، انہیں شادی کی دعوت مانگا، انہیں فلاں فنکشن ہال مانگا، انہیں اتنی لوگوں کی دعوت مانگا، یہ اس کا ہے. ہم اس کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ مل کر اس دعوت میں شرکت کر رہے ہیں. یہ ہمارا ظلم ہے. اور یہ جو بائیکاٹ کا مطالبہ ہے کسی دوسرے پر احسان کے لیے نہیں ہے، ہم ظلم سے بچنے کے لیے ہے. اس چیز کو سب سے پہلے پیش نظر رکھیے کہ یہ بائیکاٹ ہمیں خود کو ظلم سے بچانے کے لیے ہے. وہ جو حدیث سنائی گئی ہے ابھی کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ الٹ دو اس بستی کو. حضرت جبرائیل کے الفاظ ہیں کہ ان فیہا عبدا یا ان فیہا عبدک لم یعصک طرفۃ عین قط، کہ اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے کبھی کسی دوسرے پر خود ظلم نہیں کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اقلب علیہ ثم علیہم، پہلے اس پر الٹو پھر بعد میں دوسروں پر الٹنا. لأن وجہہ لم یتغیر من معصیتی قط، کیونکہ اس کا چہرہ میں اس کے سامنے میرے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، معصیت کی جاتی تھی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا، کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی. تو ہم جا رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، جیسا بعض حضرات نے کہا کہ گلے مل رہے ہیں شادی کے دن اور شادی خانے میں دعوت اڑا کے آ رہے ہیں، بنٹھن کے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا اپنا ظلم ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے. اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ شادی جو ہے پوری معاشرت زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. آگے کی پوری جو زندگی ہے وہ شادی اسلامی ہوئی یا نہیں ہوئی اس پر منحصر ہے. ہمارے یہاں جتنے مسائل ہیں جیسے کہ بتلایا گیا کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، بن بیاہی تنہائی کی زندگی برداشت کر رہی ہیں، اذیت برداشت کر رہی ہیں. ایک اہم پہلو چھوٹ رہا ہے جس پر توجہ نہیں ہے. نکاح کے بعد کی جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، ہم محاکم شرعیہ کے اندر دارالقضاء میں شریع فیصلہ بورڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جتنے جھگڑے آتے ہیں ان کی اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جس سے نکاح کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسلام کے نام کی دہائی دی جاتی ہے، بغیر اجازت گھر سے چلے گئی، نافرمانی کرتی ہیں، فلاں معاملے میں مداخلت کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، عدالتوں میں مقدمات ڈال دیے. یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے لڑکی ایک ہی سوال کرتی ہے کہ جب نکاح کا موقع تھا تب اسلامی نقطہ نظر سے نکاح نہیں کیا گیا، تب اسلام کا نام نہیں لیا گیا، تب ہم سے جہیز لیا گیا، تب ہم سے شادیوں کی دعوتیں کروائی گئی، تب ہمارا پیسہ خرچ کرایا گیا، آج ہم سے اسلام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. عورتیں جب یہ باتیں کہتی ہیں تو اس وقت علماء کرام کے پاس جواب نہیں ہوتا. ایک اور اہم ترین بات کہ آج کل عدالتوں میں ایک بڑا مسئلہ چل پڑا ہے، طلاق کے بعد نفقہ کا مطالبہ. علماء کہتے ہیں کہ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی بریلی کا جو نزاع ہے وہ میڈیا کے اندر بہت ابھرا، اس کے خلاف فتوے دیے گئے
کفر کے فتوے بھی دے دیے گئے اس عورت کے خلاف. عورت یہ کہتی ہے کہ میں عدالت سے طلاق کے بعد عدت کا نفقہ ختم ہو گیا میرا، لیکن اب میں نفقہ مانگ رہی ہوں کیونکہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، باپ مجھے وراثت میں پیسہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، شادی کے وقت خرچ کر دیا گیا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا، تو میں اب نفقہ وہ نہیں مانگ رہی ہوں جو طلاق کے بعد جو ہے دیا جاتا ہے، جس کی کوئی حق نہیں ہے، وہ پیسہ جو ہم نے اس شادی کے وقت خرچ کیا تھا وہ تو لینے دو، کیونکہ میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے اب زندگی گزارنے کا. تو یہ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو نکاح کے وقت شروع ہوتے ہیں اور وہ پوری زندگی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ یہ جو ظلم کے مظاہر ہیں، ہماری جو دعوتیں ہیں نکاح کی، اس کا بائیکاٹ کیجئے اور کسی دوسرے پر احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود ظلم سے بچنے کے لیے کہ ہم اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں. آپ یقین مانیے کہ جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے تو یہ جو کہا جا رہا ہے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، صحابیات کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے کہ طلاق اگر ہو جاتی تھی، خلا اگر ہو جاتا تھا، یا ایک شوہر وفات پا جاتا تھا، عدت ابھی نہیں گزرتی تھی جو ہے اس کو رشتہ آ جاتا تھا، کسی کا نکاح جو ہے وہ رکتا نہیں تھا. اور ایک چیز جس کے بارے میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی جو بات کہی گئی ہے کہ جہیز کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے رک جاتے ہیں اور جناب مشتاق صاحب نے کہا کہ نہیں رکتے، یہ دو الگ الگ نقطۂ نظر نہیں ہیں، یہ دونوں بزرگوں نے جو ہے ایک ہی بات کہی ہے. علیم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ شادیوں کے اندر شرکت مت کیجئے تاکہ یہ ظلم کا ساتھ نہ ہو. مشتاق صاحب والد کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح سے بائیکاٹ کرو، والدین سے کہہ رہے ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں اس طرح سے بائیکاٹ کرو کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے گا تو ہم اس کو نہیں دیں گے. دونوں ایک ہی بات ہے کہ بائیکاٹ کرو. رہی بات کہ شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے دعا کیجئے کہ واقعی ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے تقدیر پر کہ خرچ کریں گے تو بھی ہوگی، نہیں کریں گے تو بھی ہوگی. لیکن ایسا ایمان ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو یقین مانیے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جن کا اس درجے ایمان اور یقین پختہ نہیں ہے ان کی بچیوں کی زندگی کی بھی حفاظت کیجیے. اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کیجیے. یہ مت کہیے کہ 0% ہے، 0% نہیں ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، نہیں، رکی ہوئی ہیں بھائی، مشاہدہ ہے ہمارا، تجربہ ہے ہمارا. تو اس کا حل یقیناً یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہو. لیکن جن کا نہیں ہے، جن کا ایمان تقدیر پر مضبوط نہیں ہے، ان کا کیا، مرنے کے لیے چھوڑ دیں کیا انہیں؟ ان کے گھروں کی اور ان کی معاشرتی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے اور یہ بائیکاٹ کا اور اس طرح کے طریقے اختیار نہیں کریں گے تو کل اللہ کے دربار میں ہم مجرم قرار پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ایک چیز آخری 2 جملوں کے اندر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کرو، ضرور کرو، لیکن یہاں جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اپنے گھروں میں اپنے ان بچوں کی جن کی شادی قریبی مدت میں ہونا ہے ان کو لے کر بیٹھو، ان کو سمجھاؤ اسلامی نکاح کیا ہے اور ذمہ داری اور حقوق کا تصور دو. مرد کو یہ سمجھاؤ کہ عورت کی شادی صرف اس کے عورت ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے مال وغیرہ کی وجہ سے نہیں کی جاتی. وہ عورت ہے، وہ تمہارے گھر کو، عورت کی ذمہ داری نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک پرسکون زندگی شوہر کو فراہم کرے. نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد مالی ذمہ داریاں پورے مرد کی ہے. عورت پر کوئی احسان نہیں کیا جاتا اگر اس سے مال نہیں لیا جا رہا ہے، یا اس کے سسرال کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا جاتا اگر اس سے جہیز نہیں لیا جا رہا ہے. یہ اس کا حق ہے کہ اس سے بغیر مال اور بغیر جہیز کے نکاح کیا جائے. اور مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی طریقے سے نکاح کرے اور مالی بوجھ لڑکی والوں پر نہ ڈالے. وہ والدین اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں پہلے سمجھائیں. کارڈ تو آپ کے پاس کبھی کبھی آئے گا، لیکن آپ کے بیٹے تو آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے گھر میں موجود ہیں. بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ یہ بنٹھن کے شادیوں میں جانے کا جو جوش اور جنون ہے اس کو ذرا کم کرو، کیونکہ اس سے دوسروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آج کے اس اہم اجلاس میں آج کی شادی کی دعوتوں میں شرکت کرنا کیا جائز ہے کے عنوان پر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرے طریقے پر نکاح کرو گے
تو میں تمہارے آدھے ایمان کی ضمانت دیتا ہوں، باقی آدھے ایمان کے لیے اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جلسے کے انعقاد کا اہم مقصد یہ ہے کہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر پابند کرنا، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نکاح کرنا، باطل طریقے سے نکاح کرنے والی باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی کے لیے ہر دم ہر وقت تیار رہنا، کیونکہ دجالی تہذیب ابلیسی قوت نے معاشرے پر اپنا پورا روب جما چکی ہے، جس کے آگے اچھے اچھے اخلاق حسنہ کے مضبوط قلعے اور علم و عمل اور تقوی کے پہاڑ جیسی شخصیات بھی معاشرے کے آگے سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ نکاح کو اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے۔ ایسا نکاح جو سنت مطہرہ کے مطابق نہ ہو، اس نکاح میں ہرگز شرکت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے لڑکی کا نکاح زیرو بجٹ پر رکھا ہے۔ نکاح کے نام پر ہونے والے تمام ناانصافیوں کا سدباب کرنا سوشو ریفارم سوسائٹی کا اہم مقصد ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات سے دوری کی وجہ ہم سب اپنا وقار کھو چکے ہیں۔ نکاح کی سنت کے قیام سے کھویا ہوا وقار ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انعمت علیہم کے انعام یافتہ بندوں کے رنگ ڈھنگ میں ڈھلنا چاہتا ہے، اس راستے کو اپنانا چاہتا ہے، اس راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ آج کی شادیوں کا مکمل بائیکاٹ کرے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آج کی شادیوں میں شرکت بھی کر رہا ہوں اور میں سیدھے راستوں پر ہوں، تو وہ سری غلطی کر رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو آج کی شادیوں سے بائیکاٹ کرنا آپ پر لازم و منظوم ہے۔ اس کے علاوہ شادیوں کے اندر پنپنے والے فتنوں کو ہم ہرگز دفع نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شرکت کروں گا اور سیدھے راستے پر بھی رہوں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ دھوکے میں ہے، یہ شیطانی چال میں پھنسا ہوا ہے، شیطانی ابلیسی طاغوتی قوتوں کے اس میں وہ گھرا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی شادیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ اگر کوئی فتنہ و فساد، سود، رشوت، کسی کا کوئی طریقہ، عرف، رسم و رواج اور باطل طریقوں سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں سوشو ریفارم سوسائٹی کے موقف کو اپنانا ہوگا، چونکہ اس موقف میں اعلیٰ مقاصد اور کامیابی کی راہیں پنہاں ہیں۔ اس تحریک میں امت کا اتحاد ہے، اور اس تحریک کو اپنانے سے اسراف و تبذیر سے حفاظت ہوگی اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کامیابی کی حقیقت چاہتے ہو، کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہاں اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگاؤ۔ اس تحریک سوشل ریفارم سوسائٹی سے آپ کو جڑنا ہوگا اور مل کر کام کرنا ہوگا۔ حاضرین باتمکین، دین کی اصل اور اس کی جڑوں کو جاننا چاہتے ہو، دین، قوم و ملت کی سربلندی، ترقی و کامیابی چاہتے ہو، تو آج کی شادیوں کا مکمل بائیکاٹ اور اس کی اہمیت کو سمجھنے پر زور دینا ہوگا۔ میں آپ کو سچی اور سیدھی صاف بات کہوں، آج شادیوں کی دعوتوں کا بائیکاٹ ہی اصل جہاد ہے۔ آج ہم من مانی لاکھوں کروڑوں روپیوں کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، چہروں پہ داڑیاں بھی سجائے ہوئے ہیں، سروں پہ ٹوپیاں بھی لگائے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، اور جامعات سے فارغ بھی ہیں، قرآن کو بھی اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی شادیوں میں بلا جھجک اور بلا روک و ٹوک کے، بلا خوف کے شرکت کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اگر اپنی ذمہ داریوں سے ذرا بھی ہمیں احساس ہے تو ایسی شادیوں میں شرکت سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جب تک ہم ایک قوت بن کر، ایک طاقت بن کر نہیں اٹھیں گے، جب تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ قوت، برائی جس طاقت سے داخل ہو چکی ہے، اس برائی کو ڈھکیلنے کے لیے بھی ایک قوت اور ایک طاقت چاہیے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں بائیکاٹ کیوں ضروری ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیں، جھوٹ، بھیک، رشوت، سود، حرام کے لقمے جو چور دروازوں کے ذریعے سے کھول رکھے ہیں، نکاح کے گرد و پیش کے معاملات کی چھان بین کرنی ہوگی اور ایک تحقیقی نظر ڈالنی ہوگی، تب جا کر بائیکاٹ کی حقیقت اور مقصد کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔
اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ ایک لڑکی کے طرف سے ولی کا ہونا، 2 گواہوں کا ہونا اور مہر کا مقرر کیا جانا اور ولیمہ کا لڑکے کی طرف سے دیا جانا، یہی 4 شرائط ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ایک نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے رسومات ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری شریعت سے علیحدہ ہیں، ہماری شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ ہماری شریعت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، ہماری شریعت کے ساتھ غداری کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رسوا کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ضروری ہے ہم میں سے تمام کے تمام، چاہے وہ سرپرست ہوں، ماں باپ ہوں یا پھر نوجوان ہوں یا ہماری نوجوان بہنیں ہوں، ان تمام کے لیے یہی پیغام ہے۔ ایک عیسائی لڑکی کی بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایڈینل نے، جو بمبئی کی رہنے والی خاتون ہے، 1957 میں البیان کے اندر اپنے مضمون کو اس نے شائع کیا ہے اور اس میں اس نے لکھتی ہے، میں نے حیدرآباد کا دورہ کیا، وہاں کے حالات دیکھے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ حیدرآباد کے اندر جس انداز سے جہیز لیا جاتا ہے، میں نے اسلام کا مطالبہ کر کے دیکھا، کہیں پر اس کا کوئی ثبوت مجھے نظر نہیں آیا۔ اور پھر میں مسلمانوں سے بات کہنا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کے علماء خاموش کیوں ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے تعلق سے غلط فہمی کی بنیاد پر یا اس کے زبان سے غلط الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جس سے اسلام کے مینارہ ہل جاتا ہے، تو سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دینی چاہیے۔ لیکن یہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اسلام کے اندر رہنے والے، یہ لوگ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلی کر رہے ہیں، اسلام کی بنیادوں کو گرا رہے ہیں۔ آخر یہ لوگ اسلام کے تعلق سے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آج صحیح معنوں میں جہیز لینے والے یا رسم و رواج اختیار کرنے والے یہ اسلام کی جڑوں کو اندرونی طور پر کھوکھلی کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرا آخری پیغام اس اسٹیج سے یہی ہے کہ شریعت کی حفاظت کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت سے، نافرمانی سے بچیے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت یہی پڑھی، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر کسی کے لیے تخصیص نہیں ہے، ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے جہنم کی آگ ہے۔ بس یہی چند باتیں تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی جہیز نہ دے اور اگر کوئی شادی معیاری نہ کرے، اگر کوئی جوڑے کی رقم نہ دے تو اس لڑکی کی شادی کے چانسز کتنے ہیں؟ علیم خان فلکی صاحب نے پوچھا، بعض خواتین ایسے زیرو بنا رہی ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اس کی قوت اور اس کی کارسائی اور ساری طاقتیں اور سارے فیصلے اگر اللہ کے ہاتھ ہونے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کا پیسہ لڑکی کی قسمت نہیں بدلے گا، لڑکی کا رشتہ تو اللہ طے کرے گا، چاہے آپ پھوٹی کوڑی دیں یا 1 کروڑ دیں، کچھ بھی دیں یا نہ دیں، اللہ رشتے کو طے کرتا ہے، آپ کی جیب اور آپ کا اسٹیٹس رشتے کو طے نہیں کرتا ہے۔ یہ بات پر آپ اپنا مضبوط ایمان رکھیے۔ خدا را بھکاریوں کو اپنے لڑکیوں کو مت دیجیے، بھکاریوں کو اپنی لڑکیوں کو مت دیجیے، جو شادی سمجھیے کہ جہیز مانگتا ہو نہ مانگتا ہو۔ اماں آ کے کہتی ہے ہم تو کچھ نہیں مانگتے، شادی معیاری ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم مجھے بتائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 صاحبزادیوں کی شادی کی ہے، کس لڑکی کی شادی آپ کی شادی کے جیسی کی؟ کون سی لڑکی تھی؟ حضرت زینب سے لے کر حضرت فاطمہ زہرا تک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کون سی لڑکی کی شادی ایسی کی جیسے کہ آپ کر رہے ہیں؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، شادی معیاری ہو۔
پھر اس کے بعد ماں تو سمجھیے کہ صاحب بستر تو دیتی ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بستر دے رہے ہیں آپ کا ہے، ہم کو کچھ نہ چاہیے، کپڑے دے رہے ہیں آپ کے ہیں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، فریج دے رہے ہیں آپ کے ہیں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ٹی وی دے رہے ہیں آپ کا ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بچی کو اتنے جوڑے کپڑے آپ دے رہے ہیں، ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو بغیر مانگے بھیک لینے کے عادی۔ تو خدا را بھیکاریوں کو اپنی لڑکیوں کو مت دیجیے۔ شادی ایک ایسا عنوان ہے جس پر سمجھے کہ جو باتیں علیم خان فلکی صاحب نے کہی، اگر آپ اس پر عمل کر کے کمیٹڈ ہو جائیں تو یہ خود اس ملک میں دعوت دین کا ایک بڑا کام ہوگا، دعوت دین کا ایک بڑا کام ہوگا۔ 40,000 سے زیادہ لڑکیاں اپنی عمروں کو پہنچنے کے بعد بھی سمجھے کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، دعوت کے عنوان پر، جوڑے کے عنوان پر، گھوڑے کے عنوان پر، جہیز کے عنوان پر، معیاری شادی کے عنوان پر۔ اگر اس کو دفن نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ان لڑکیوں کی حیا سے بچیے، ان کے ماں باپ کے رات کے آنسوؤں سے بچیے۔ اس دولت کے انبار لگا کر جو شادی کر کے لڑکی کی قسمت لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ شادی دائمی نہیں ہوتی۔ عزت و وقار کا تاج، برکتیں اور رحمتیں تو صرف اس وقت آئیں گی جبکہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نکاح کریں گے۔ انشاءاللہ یہ جو اجلاس عام ہیں یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ بنائے گا، اور جو عہد آپ نے کیا ہے خالی عہد کرنا کافی نہیں ہے، اس بات کو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب تک اس بات کو پہنچائیے کہ شادی سمجھیے کہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول نے شادیاں کی بھی ہیں، اپنے لڑکیوں کی بھی شادیاں کی ہیں، کہیں بھی شادی میں کوئی دعوت کا تصور نہیں ملتا۔ مسجد میں نکاح ہو وہیں سے لڑکی کی سمجھے کہ وداعی ہو۔ اللہ کرے کہ یہ تحریک کو ہم سب مل کر مستحکم کریں اس کام کو کہ شادیوں کا بائیکاٹ ہو۔ محبت سے بولیے، سمجھیے کہ بڑے انکساری سے کہیے کہ آپ کے گھر شادی، آپ کی لڑکی کی شادی میں یا لڑکے کی شادی کھانا کھلایا جا رہا ہے، معافی چاہتے ہم نہیں آئیں گے، یہ بات کہیے۔ بہرحال یہی میسیج آج کے جلسے کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے زیادہ بگاڑ ہمارے ملک میں شادی بیاہ کے معاملے میں آ گیا ہے۔ غیر مسلم رسومات بھی اس میں داخل ہو گئی ہیں، اور بہت سارے تکلفات، اسراف۔ تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ خرابیاں اگر کسی چیز میں ہے وہ شادی بیاہ کے معاملے میں ہے۔ لوگ کنگال ہوتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی کے پاس اگر 5 لڑکیاں ہیں اور اس کے پاس خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور معاشرے کا یہ حال ہے کہ لاکھوں کی شادی کا مطالبہ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں نے، کیونکہ یہ تو ایک جنسی تعلقات اور ازدواج جو ہے یہ ایک فطری ضرورت ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر روکیں گے دوسرے راستے سے، بلاک راستے سے وہ کام ہوگا، مگر کام ہوگا۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں غیر مسلموں سے عشق کے کام شروع کرتی ہیں۔ یونیورسٹی لیول پہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے ہم کو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پہلی میری بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی، باپ کے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے، اور یہ جنسی جو بھوک فطری تقاضا ہے یہ تو رکنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہ انتہائی خطرناک موڑ اختیار کر جا رہا ہے، جو ہماری نسل کو ارتداد کی طرف، کیونکہ غیر مسلم سے شادی کرنا یا غیر مسلم سے تعلقات کرنا یہ ارتداد کے راستے کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہم سب ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری
دین اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دین ہے۔ اس واسطے ہمارے سوشل ریفارمر تحریک کے ذمہ دار حضرات کو میں مبارکباد دوں گا کہ وہ وقت پر اٹھے اور انہوں نے اس مسئلے کو ایک سنگین مسئلہ بنایا ہے، اور واقعی ہے بھی بڑا سنگین۔ خاص طور پر شہر حیدرآباد کی شادیاں پورے ملک میں بدنام ہیں کہ یہاں کا جو خرچ کا معاملہ ہے، اسراف کا معاملہ ہے، تو یہ کہیں رکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک اسلامی فکر کی بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ کام بنے نہ بنے، ہمارا کام کو آگے بڑھانا ہے، پیش کرنا ہے۔ تو اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب حضرات بھی جو ہے شکریہ کے مستحق ہے کہ آپ نے اس اہم مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ یہاں حاضر ہوئے، اور اس مسئلے پر جس قدر کام کیا جانا چاہیے اس کی ضرورت ہے۔ تو میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے فلکی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر بولنے کا موقع عطا فرمایا، اور میری تمنا ہے، خواہش ہے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اسلام کے صحیح مقاصد کی طرف لوٹنے کی توفیق دے، اور یہ جو خرابیاں آ گئی ہے شادی بیاہ کی، اس کو دور کرنے کی ہم کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔